آپ بھی کہتے ہیں کہ قبروں پر جا کر سجدہ کرنا ہم اس کو آرام سمجھتے ہیں، تو آرام کام کو روکنے کے لیے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ ہم جب شور کرتے ہیں کہ شرک ہو جائے گا، تو اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تو یہ لوگ درگاہوں پر مزارات پر جا کر یہ کام نہ کریں۔ مزار کو سجدہ کرنا حرام ہے یا شرک ہے؟ اور مزار پر سجدہ کرنا، دیکھیں سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، ایک سجدہ تعبدی یعنی عبادت کی غرض سے ہوتا ہے۔ سجدہ تعبدی عبادت والا جو سجدہ صرف اور صرف اللہ کریم کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ اب جو دوسرا سجدہ ہے سجدہ تعظیم، سجدہ تعظیمی پچھلی امتوں میں جائز تھا، اور پچھلی امتوں میں انبیاء کرام کے سامنے بھی سجدے ہوتے تھے، جو بادشاہ ہیں ان کے سامنے بھی سجدے ہوتے تھے پچھلی امتوں میں، چونکہ یہ جائز تھا۔ لیکن ہماری امت میں سجدہ جائز نہ تعبدی نہ تعظیمی، دونوں سجدے جائز نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سجدے کو جو سجدہ تعظیمی، چونکہ مزارات پر کوئی عبادت کی غرض سے سجدہ نہیں کرتا، وہ سجدہ کرتا ہے اس صاحب مزار کی تعظیم کی وجہ سے، تو تعظیمی سجدہ یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس کو شرک نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، شرک نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس کو شرک لکھا، غیر مقلدین اہل حدیث حضرات اس کو شرک کہتے ہیں، وہ غلطی پر ہے۔ دیکھیں شرک کوئی بھی چیز شرک ہو نا، اس کی کبھی بھی اجازت نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی، نہ شروع میں ہوگی نہ آخر میں ہوگی۔ جو عمل حرام ہو نا، اس کی اگر پہلے شریعتوں میں ہو عمل، تو وہ اس کو حرام اگر آ جائے اس کی حرمت پر، تو کوئی اس میں حرج نہیں ہوتا۔ لیکن شرک پچھلی امت میں بھی شرک ہوگا، شرک اس امت میں بھی شرک ہوگا۔ یہی وجہ ہے، میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا، صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں اگر سجدہ تعظیمی جائز ہوتا، اب دیکھیں جائز ہوتا، تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ دیکھیں اگر شرک ہوتا تو اس کو تو بالکل ہی ختم کر دیا جاتا، نہ پچھلی امت میں نہ اب۔ تو یہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ عوام کے اندر بعض عوام کرتی ہے، لیکن تنقید علماء پر، تنقید مسلک پر ہوتی ہے۔ تو بہرحال عوام اگر کوئی عمل کرتی ہے تو عوام ہوتی ہے جاہل، یعنی ان سے اس چیز کا علم نہیں ہوتا، لیکن علم ہونے کے باوجود اگر عوام کرے گی تب بھی نہ تو مسلک اس پر، مسلک پر کوئی آ جائے گی انگلی اٹھائے گا، نہ ہی علماء کرام کے۔ علماء کرام نے باقاعدہ طور پر اس پہ ویڈیوز بھی بنائی ہیں، باقاعدہ طور پر علماء کرام نے اس کا رد بھی کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر ہم نے کئی ایسے دربار دیکھے ہیں، مزارات دیکھے جہاں پر سجدہ کرنے والے کو منع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مومنین، آج ہم بات کریں گے کہ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ کلمہ گو مسلمان شرک نہیں کر سکتا، تو اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ ہم آپ کے سامنے کلام الہی سے، فرقان مجید سے جو فرق ہے حق اور باطل میں، وہاں سے کچھ آیات پیش کریں گے اور کچھ احادیث پیش کریں گے۔ ان کا یہ دھوکہ کہ یہ آیتیں جو آپ پیش کرتے ہیں وہ صرف مشرکین کے لیے تھی، کافروں کے لیے تھی، ایمان والوں کے لیے نہیں تھی، اور جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ بھی۔ تو آج ہم آپ کے سامنے آیات رکھتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 116، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں یہ والا گناہ جو ہے، جو شرک ہے، یہ تو معاف نہیں کروں گا، اس کے سوا جس کے لیے چاہوں جو چاہوں معاف کر دوں گا۔ تو ایک نارمل آدمی یہ سمجھے کہ کس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے یا کافروں سے مخاطب ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں یہ گناہ معاف نہیں کروں گا، شرک والا، باقی جو چاہوں معاف کر دو۔ تو باقی لوگوں نے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو تو اللہ معاف کرے گا ہی نہیں، وہ تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے۔ پھر ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرما کر پھر فرمایا کہ اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال غارت ہو جاتے۔ پھر ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی یہ وحی کی ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور آپ کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ پھر ایک جگہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ظلم کو اپنے اعمال میں شامل نہ کیا تو وہ بچ جائے گا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے ظلم نہیں ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پریشان ہو گئے؟ تو انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمیں بتا دیا تھا کہ مجھے تم سے شرک کی
शिरक का कोई डर नहीं है, इस हदीस से ये धोखा देते हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी पूरी उम्मत अजमाई तौर पर कभी गुमराही पर इकट्ठी नहीं होगी। तो उसी कंटेक्स्ट में था कि सारी उम्मत कभी शिरक नहीं करेगी। ठीक है, फिर आपको एक हदीस बताते हैं, मुस्नद अहमद में भी है, सैयदना मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और अगर तुम्हें जिंदा आग में जला दिया जाए तो फिर भी कभी अल्लाह के साथ शिरक ना करना। तो अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? असहाबे सुफ़ा में से। वो तो क्या ईमान, उनके ईमान की क्या बात है। तो उनको रसूलुल्लाह क्यों कह रहे हैं कि आप शिरक से बचना? उन्होंने नहीं कहा या रसूलुल्लाह आपने तो कहा था कि मुझे तुमसे शिरक का कोई डर नहीं है। तो प्यारे भाई ऐसा नहीं होता। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त आया तो आका अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं कि चादर ऊपर उड़ते, फिर चादर को हटा देते और कहते लानत हो यहूद व नसारा पर कि जिन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना दिया। तो मायशा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि अगर हमें ये डर ना होता कि रसूलुल्लाह की कब्र पे लोग आकर सजदे करेंगे, ये डर ना होता तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को ज़ायरीन के लिए खुला छोड़ देते, लेकिन हमने इस डर की वजह से ऐसा नहीं किया। फिर उसी वक्त उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा और उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि वो जो मारिया नामी एक अबशा में चर्च था तो वहाँ पर कुछ तस्वीरें नेक लोगों की लटकी हुई थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सख्ती से मुतंबा फरमाया कि ये वो लोग थे जो अपने नेक लोगों की तस्वीरें लगा लिया करते थे और फिर उनकी पूजा शुरू कर देते थे। तो इनका क़यामत के दिन अल्लाह के हुज़ूर बड़ा सख्त मामला होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह, दुआ की कि अल्लाह मेरी कब्र को कभी बुत न बनने देना, कि वो बुत जिसकी पूजा की जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो अपनी वफ़ात के दिनों, जब वफ़ात के नज़दीक थे तब ये चीज़ें फरमा रहे थे और बार बार कह रहे थे कि शिरक से बचना। फिर एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम भी पहले लोगों की तरह बालिश्त ब बालिश्त, कदम ब कदम चल पड़ोगे, गोया कि वो एक गो के सुराग से में दाखिल हो तो तुम भी उन्हीं की तरह उसमें से दाखिल होगे। तो साहबा ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले लोगों से यहूद व नसारा मुराद है? पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो नहीं तो फिर और कौन है? तो आप ये तो मानते हैं कि यहूद व नसारा शिरक कर रहे हैं, तो फिर अगर हम उनके कदम ब कदम बालिश्त ब बालिश्त चलेंगे तो उससे मुराद क्या है? फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्बास को फरमा रहे हैं कि बेटा अल्लाह के हकूक़ को पहचानना, अल्लाह को तुम सामने पाओगे, और जब भी कभी मदद मांगना तो अल्लाह से मांगना, और जब भी कभी सवाल करना तो अल्लाह से करना। पूरी उम्मतें मिलकर अगर तुम्हें नफ़ा पहुंचाना चाहें और अल्लाह ना पहुंचाना चाहें तो नहीं पहुंचा सकती, और सारी उम्मतें मिलकर अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहें और अल्लाह ना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती। तकदीरें लिखी जा चुकी हैं, ज़ईफ़े खुश्क हो चुके हैं और कलम उठा लिए गए हैं। तो प्यारे भाई, आप भी कहते हैं कि कब्रों पर जाकर सजदा करना हम इसको आराम समझते हैं, तो आराम काम को रोकने के लिए हमारा साथ क्यों नहीं देते? हम जब शोर करते हैं कि शिरक हो जाएगा, तो अगर आप हमारे साथ खड़े हों तो ये लोग दरगाहों पर, मज़ारात पर जाकर ये काम ना करें, आराम ही मान लेते हैं आपकी नज़र में, आराम काम ना करें। लेकिन जब हम कहते हैं कि शिरक हो गया तो आप फौरन उनकी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे कि ओहो हो शिरक नहीं होता, शिरक नहीं होता, तो उनका हौसला और बढ़ जाता है। वो कहते हैं जी शिरक नहीं होता और वो उससे भी आगे निकल जाते हैं। और शिरक नहीं होता तो हम आपको बताएंगे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सहाबी ने आकर सजदा किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उठ, सर उठा, ये क्या कर रहा है? तो उसने कहा या रसूलुल्लाह, मैं हीरा नामी शहर में गया था, वहां पर लोग अपने बादशाह को सजदा कर रहे थे, तो आप तो अल्लाह के नबी हैं, ज्यादा हक रखते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या जब मैं फौत हो जाऊंगा तो मेरी कब्र पर भी आकर सजदा करोगे? तो उसने कहा नहीं या रसूलुल्लाह। शुक्र अल्लाह का, उसको ये पता था। आप कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, बेशक जिंदा है बरज़खी जिंदगी में, तो लेकिन उसने कब्र वाले मामले से इनकार किया कि वहां सजदा नहीं करेंगे। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं सजदे की किसी को इजाजत देता तो बीवी को देता कि खावंद को करे, उस हक के सबब जो अल्लाह ने उसे अता किया, लेकिन उसकी भी मैं इजाजत
نہیں دے رہا, تو پھر آپ کے پیروں کو کون سے سجدے, سجدہ تعظیمی, کوئی ایسا دروازہ کھلا نہیں چھوڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ بند کر دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس آدمی کا جنازہ 40 ایسے لوگوں نے پڑھا کہ انہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا, تو اللہ ان کی دعا قبول کر لے گا. تو یہ تو واضح ہوگا کہ جنازہ کون پڑھتے ہیں, مسلمان پڑھتے ہیں. تو کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے. للہ اس بات کو سمجھیے, آپ یہ جو اتنی کوشش کر رہے ہیں نا, یہ رہنے دیں, کیونکہ آپ سے نہ ہوگا یہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرک سے پوری زندگی محفوظ رکھے, اور آپ لوگوں سے بھی التجا ہے کہ آپ خود پڑھ لیں. قرآن فرقان حمید ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ انہوں نے بہت مشکل کیا ہوا کہ ہماری سمجھ کے مطابق سمجھو. آپ خود پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو عقائد کی جو باتیں ہیں وہ تو سمپل 2 + 2 = 4 کی طرح ہیں, وہ واضح سمجھ آ جائیں گے. امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر یہ کرم کریں گے. پھر ایک اور حدیث بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی مقبول, جو انہوں نے اپنی اپنی زندگی میں مانگ لی, لیکن میں نے وہ بچا کے رکھی ہوئی ہے اپنی امت کے لیے. قیامت کے دن مانگوں گا شفاعت کے لیے, اور میری شفاعت ہر اس امتی کو کام آئے گی جس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا ہوگا. تو شفاعت کن کی کریں گے؟ حضور مسلمانوں کی. تو اللہ یہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. جزاک اللہ.